بتائیں، ورنہ سیلف میڈیکیشن کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں. جانور کے اندر نفسیاتی مسائل بھی اس وقت آتے ہیں جب وہ انسانوں کے درمیان رہنا شروع کرتا ہے. بیماریاں بھی اس وقت آتی ہیں جب انسانوں کے نیچرل انوائرمنٹ میں وہ اپنا روزہ رکھتا ہے جا کے اور ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک، دنیا کے ہر مخلوق سیلف میڈیکیشن پہ جاتا ہے. اب مجھے بتائیے کہ اب فار ایگزامپل آپ نے ایک آدمی کو یہاں پر دیکھ لیا، پہلی چیز جو اس کے حساب سے آپ کیا استعمال کرتے ہیں کہ جس ہومیوپیتھی پہ جائیں گے یا اس کے بعد آپ کپنگ پہ جائیں گے یا کسی اور؟ آپ جب اس کا ڈائگنوز ہوگا نا جی، اس کے بعد اس پہ فیصلہ کریں گے کہ اس کو کون سی طریقہ علاج جو ہے، کون سی تھراپی اس کے لیے چاہیے. یعنی سبھی لوگ کپنگ سے ٹھیک نہیں ہوں گے، سبھی لوگ ہومیوپیتھی سے ٹھیک نہیں ہوں گے، سبھی لوگ ریفلیکسولوجی سے ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہی اصل میں وہ ڈاکٹر کا کام ہے کہ اس نے یعنی الٹرنیٹیو جو میتھڈ ہیں ان میں سے کون سی میڈیسن، طریقہ علاج اور تھراپی اس کو ریکمینڈ کرنی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، دو بڑے ہومیوپیتھی پہ آخر میں آئیں گے. ہومیوپیتھی بہت سو گفتگو کرتے ہیں، اب تو لہٰذا پورا چل سکتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی میڈیسن ہی ہے. جی بالکل. لیکن دو علاج کے طریقوں کا ریفلیکسولوجی کے پر، کیونکہ ان ڈاکٹر صاحب جو تھے ان صاحب سے انہوں نے کہا میں نیوٹریشن پہ جاتا ہوں، علاج بالغذا. وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ تم فلاں جگہ کا غذا استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ. آپ دو چیزیں استعمال کرتے ہیں، آپ نے ڈائگنوز کر لیا ریفلیکسولوجی کپنگ، ٹھیک، یہ دو آپ کے پاس ہیں. اور ایڈوانس ہومیوپیتھی اگر اس کی ضرورت ہے، ایڈوانس ہومیوپیتھی آخر میں آئیں گے. ریفلیکسولوجی کے اوپر میں نے ایک رشین کا آرٹیکل پڑھا تھا، اور رشین کہتے ہیں کہ میں دیکھا ایک دفعہ میگومڈ نام تھا اس کا، بہت بڑا مشہور. تو اس سے میں ایک آدمی کو وضو کرتے دیکھا. تو میں نے اس کو دیکھا تو میں حیران رہ گیا کہ میں نے کہا تم یہ وضو کر رہے ہو تو تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے کہاں؟ اس نے کہا میرے پیغمبر نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ایسے تم وضو کرو. تو اس نے کہا کہ جو ہمارے 58 پوائنٹس ہیں ہمیں ریفلیکسولوجی کے، اس میں سے 51 اس کے اندر ہیں، تو مجھے ان کے پاس لے چلو. تو ان کا وہ دنیا سے پردہ کیے عرصہ ہو گیا. تو اس نے پھر آرٹیکل لکھا. اب مجھے بتائیے کہ اب آپ جب اس کو پہلے جو ایک عام سا مرض اس پہ ریفلیکسولوجی پہ کیسے آئیں گے، کیا کریں گے، کون سے پوائنٹ؟ اس میں یہ ہے کہ سپوز کر لیں کہ ایک مائیگرین کا پیشنٹ ہے، جی درد شقیقہ جس کو کہتے ہیں، آدھے سر کا درد. ہاں جی، تو اس کا جو پوائنٹ ہے وہ بھی ہم اس کو بتائیں گے. اب بتاتے جائیے گا تاکہ لوگوں کو. اب اس کا پوائنٹ جو ہے ہاتھوں میں. اچھا، ریفلیکسولوجی لوگ سمجھتے ہیں فوڈ تھراپی، چائنیز کہتے ہیں اس کو، یہ فوڈ تھراپی بھی ہے، اس کے پوائنٹ ہاتھوں میں بھی ہے. تو ہاتھوں میں اس کا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے، یہ ٹھیک ہے نا. اسی طرح پاؤں کے انگوٹھے میں جو انگوٹھے کا اندر والا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، وہاں وہ پوائنٹ ہر ایک کو درد کرے گا. اس کو ڈھونڈنے کا آسان طریقہ، یعنی پاؤں میں اندر والا حصہ انگوٹھے کا ہر کسی کو درد کرے صحت مند آدمی کو بھی. جی، یعنی وہ اس پوائنٹ کو ڈھونڈنے کا آسان طریقہ ہے. جہاں درد ہو اس کو آپ نے ملنا بھی ہے اور اس کو دبانا بھی. یعنی اس کو ریفلیکسولوجی اس پوائنٹ کو کرنی ہے، یعنی اسٹیمولیٹ کرنا نا، کیونکہ ریفلیکسولوجی ایکچولی اسٹیمولیشن ہوتی ہے. اس سے اس کے درد کو فرق پڑے گا. کہیں بھی درد ہو پورے جسم میں، نہیں، سر درد کی بات ہے، مائیگرین. ہاں جی. تو اسی طرح اگر اس کو نروس سسٹم ہے ساتھ، کیونکہ مائیگرین جو ہے اس کی مختلف وجہ ہوتی ہیں، وہ نروس سسٹم، سمپیتھک، پیراسمپیتھک سسٹم اس کی وجہ سے بھی ہے. اس کے علاوہ ڈائجسٹو سسٹم کی وجہ سے ہوتا ہے، شوک، ایکسیڈنٹ، یعنی ڈفرینٹ ریزن ہوتی ہیں مائیگرین کی. تو اس کے جو دماغ کا حصہ ہے، یہ ہمارے انگلیوں کے پورز جو ہیں، یہ دماغ کا حصہ ہے. اس کو ملنا بھی ہے، دبانا. یہ ایسے ملتے رہیں جی، ایسے ملنا بھی ہے، دبانا بھی ہے، ملنا بھی ہے، دبانا بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اسی طرح یہ انگوٹھے کے جو پاؤں کی انگلیاں ہیں ہماری، وہ بھی ان میں بھی دماغ کا حصہ ہے. اگر آپ کو مائیگرین ہے اور دماغ کا حصہ یہ ہے، کیونکہ نروس سسٹم ریلیکس ہوگا تو مائیگرین کو فرق پڑے گا. مائیگرین کا اسپیسیفک پوائنٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ انگوٹھے کے اندر والی سائڈ، پاؤں کے انگوٹھے کے اندر والی سائڈ جو درد کرتی، جہاں آپ ہاتھ لگائیں گے، جہاں درد ہو وہاں آپ نے، وہ آپ کا پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ. جی ٹھیک. اسی طرح ہر انسان کو ضرورت ہے کہ اس کا جو امیون سسٹم ہے، کیونکہ ساری بیماریاں تو اسی سے آتی ہیں، تو امیون سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے کڈنی کے نزدیک ہے ایڈرینل گلینڈ، انگریزی میں کہتے ہیں. ہاں، ایڈرینل گلینڈ جو ہے نا، اس کا پوائنٹ جو ہے ہاتھ کے اندر یہ جگہ ہے. اگر پتہ نہیں آپ دکھا سکیں گے. یہ ہاں جی، یہ جگہ ہے، یہ انگوٹھا اور یہ تقریباً
جی جی یہ اس کو نا جو وہ کہتے ہیں ماؤنٹ آف وینس کہتے ہیں ہمارے پامسٹری کے اندر. اچھا جی. تو یہ بیسیکلی کہتے ہیں میجر جگولر وین اس میں سے گزرتی ہے. جو میڈیکل پامسٹری والے ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ بڑا جو ان کا جو موٹا ہوتا ہے نا وہ بڑا جولی لوگ ہوتے ہیں. جی جی. تو یہ پوائنٹ جو ہے سر وہ اس کو دبانا بھی ہے اور مرنا بھی, بلکہ میں اکثر کہتا ہوں یہ انگوٹھا یہ انگلی ہے نا, اس سے اس کو آپ یوں دبائیں ملے, یہ درد کرے گا. اچھا اس کا بھی ڈھونڈنے کا پوائنٹ یہی ہے کہ ہر انسان کے درد آپ بھی ڈھونڈیں گے آپ کو بھی مل جائے گا جہاں درد شروع. ہاں جی, اور ایریا تقریباً یہ ہوگا, اسی طرح دوسرے حصے میں بھی ہوگا. تو اس کو ملیں بھی اور دبائیں بھی, یہ امیون سسٹم کو آپ کے ڈیولپ کرتے ہیں. یہ اگر آپ ڈیلی کریں یہ ڈیلی ہر ایک کو کرنی چاہیے اور چند منٹ اس کو کرنا چاہیے. وہ میں کسی ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا تو وہ انہوں نے کہا جی مفت تھراپی بتائیں ڈاکٹر صاحب, تو اس کا نام انہوں نے فری تھراپی رکھا ہوا تھا کیونکہ اس پہ تو خرچ نہیں ہونا, آپ کا ٹائم بھی نہیں خرچ ہونا. مل گئی تو آپ نے انسان کا اندر کا ڈاکٹر آپ بیٹھے ہیں, آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا کچھ بات کر رہے ہیں تو آپ بیٹھ کے اس کو آپ ملیں تو کچھ ٹائم بھی آپ کا علیحدہ خرچ نہیں ہوگا. تو بالکل یہ تو امیون سسٹم کا ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو کرنا چاہیے. تو اسی طرح مختلف ڈیزیز کے پھر ریفلیکسولوجی میں پوائنٹس ہیں, وہ پھر اس کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. تو اس میں ڈائیگرام اس کی فوٹو کاپی دے دیتے ہیں, اس پہ میں ریڈ سے نشان لگا دیتا ہوں کہ یہ آپ کے پوائنٹ ہیں, یہ زون 1 ہے 2 ہے 3. ہاں ہر پیشنٹ کو بتا کے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے ایک دفعہ حج پہ جی عمرے پہ گئے تھے, تو رستے میں مجھے درد ہوا تھا تو آپ نے پاؤں کے وہ دبئی ایئرپورٹ پہ, تو آپ کو کافی تکلیف تھی, تو میں نے کہا کہ میں ادھر ہی آپ کی وہ تھراپی کر دوں. تو آپ نے کہا ذرا تھوڑا عجیب لگے گا, میں نے کہا کوئی نہیں. تو وہ الحمدللہ وہ آپ کو, تو بلکہ اس سے مجھے تھوڑا ایک واقعہ چھوٹا سا یاد ہے کہ جہاز میں سعودی ایئر لائن سے نا جی پاکستان آ رہا تھا تو وایا جدہ, تو وہاں ایک میری ساتھ والی سیٹ پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اپنا آپ اے سی بند کر دیں, وہ جو وینٹیلیٹر. تو میں نے کہا اس کے جو ونڈو ہوتی ہے اس کو بند کر دیں. میں نے کہا بھائی میں اپنی کیوں بند کر دوں؟ تو اس نے کہا مجھے نا تھوڑی تکلیف ہے. تو بہرحال میں نے ذرائع اخلاق بند کر دی. تو وہ جو نیوکلر میڈیسن کے ڈاکٹر تھے وہ سعودی تھے, جنیوا سے انہوں نے اسٹڈی کیا جو کینسر کے اس کے کیمو تھراپی. جی عبداللہ کرانی مجھے آج تک نام یاد ہے. اس کے بعد میرے وہ دوست بن گئے نا جی. ہاں جی, تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے یہ پرابلم ہے کندھے میں. تو کندھے کا پوائنٹ جو ہے نا جی وہ میں نے پھر ادھر کہیں ہے پوائنٹ, ہاں جی, اس میں نے ان کو ملا اور دبایا ان کی اجازت سے. میں نے کہا تو اگر آپ کہتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو تھراپی کر دوں اپنا تعارف کرانے کے بعد. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب میں نے اس کو وہ تھراپی تھوڑی سی کی چند منٹ, تو وہ کندھے کو ایسے انہوں نے ہلایا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے, میجک ہے, میرا تو درد ٹھیک ہو گیا. میں نے کہا نہیں یہ میجک جادو نہیں ہے, یہ پوائنٹس ہیں الحمدللہ ریفلیکسولوجی. تو یہ واقعہ مجھے آج تک یاد ہے. ریفلیکسولوجی صرف ہاتھ میں کہ پاؤں میں, پاؤں دونوں میں, اس کے علاوہ نہیں. ہاں جی, اور ریفلیکسولوجی کا ایک ہے کہ جب بھی آپ نے تھراپی کر رہی ہیں تو دونوں سائڈوں پہ کرنی, کبھی بھی ایک سائڈ پہ نہیں کرنی. اس میں انرجی لیول کو آپ نے بیلنس کرنا. ٹھیک, نام ایک طرف کر لیتے. اچھا ریفلیکسولوجی کے بعد آپ پھر اس کو یہ جو ہمارے ہاں حجامہ جو ہے, جی جی, نارملی ہمارے ہاں حجامہ کے بارے میں ایک فیشن بھی چل پڑا ہے بہت زیادہ آج کل. لوگ کراتے, میں خود کراتا ہوں, خود تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ پھر اس کے ساتھ. پھر حجامہ کے بارے میں یہ ہے کہ آج کل تو ہر بلوث نے حسن پرستی چار کی, کبھی کسی نے کچھ کبھی کچھ. آپ مجھے بتائیے گا کہ حجامہ کی جو ہے بیسیکلی تو رسول اکرم سے پہلے سے چلا آ رہا تھا. تو یہ 2 طرح کی کپنگ ہوتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ بیسک کب سے ہے یہ کپنگ, اور کپنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے, وجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی جو ہسٹری ہے نا جی, میرا حال میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں زیادہ نہیں آپ کے سامنے کیا کہنا ہے. میں میڈیکل ہسٹری کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. 3000 سال سے زیادہ ہسٹری اس کی چائنا سے نہیں جی. اچھا ہاں, اس کی مختلف ممالک, چائنا میں بہت بعد میں آیا. 3000 سال پرانی ہسٹری ہے, اور یہ ہے کہ عرب ممالک سے یہ یورپ میں بھی گیا. اچھا پہلے عرب میں تھا. عرب میں تھا, اور میں نے یہ پڑھا نہیں, لیکن میرا خیال ہے اگر یہ 3000 سال پرانی ہے تو شاید موسیٰ علیہ السلام سے لے کے سبھی پیغمبروں میں یہ شاید کیا ہو, شاید, میں آئی ایم ناٹ شیور. موسیٰ علیہ السلام کی یہی ایج بنتی ہے. ہاں جی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ طب نبوی ہم سب جانتے ہیں تو ڈیولپ کر کے ایک باقاعدہ ایک خود بھی کروایا, ساری مستقل آپ نے کرایا نا, زندگی بھر کرایا, زندگی بھر کرایا. تو ایک تو یہ ہے کہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ہر آسمان کے فرشتے نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامہ کی تاکید کیجیے, اور یہ اسٹرانگلی ریکمینڈڈ ہو گیا نا. تو
ایک زمانے میں جب ہم بچے تھے، تھوڑا سا کلیئر کرنے کے لیے، ہاں جی اکثر اوقات ہمارے جو ڈاکٹر دوست تھے وہ کہتے کہ ہمارے ہاں حکیم جی ایک دوا استعمال کرتے خون صاف کرنے کی، جی جی ٹھیک ہے، صافی کہتے تھے، صافی کہتے تھے. ہاں جی، ہمارے یہاں اور بھی دوائیاں ہوتی تھی، چرائتا پی لو، نیم پلا دیتے تھے، اس بڑی سے ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. جی جی. تو وہ کہتے کہ یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، خون میں تو کیسی چیز نہیں ہوتی. لیکن اب یہ حجامہ کے بعد جو ٹاکسک بلڈ کا جو کانسیپٹ آیا ہے، یہ کیا ہے؟ اب سوچیں، حیران کر دے دنیا کو. اب دیکھیے آپ نے فرمایا، حدیث ہے بخاری شریف کی کہ بہترین علاج جو تم کرتے ہو وہ حجامہ ہے. حجامہ ہے، ٹھیک ہے جی. اب دوسری رائے نہیں، جب آپ نے فرما دیا. اب میڈیکلی اس کو میں نے پروف کیا جی، وہ میں ایک بتاتا ہوں کہ اس میں دنیا کا یہ واحد علاج ہے جو 2 in 1 ہے. 2 in 1 یعنی دنیا کا ہر علاج جو ہے نا، ایلوپیتھی، ہومیوپیتھی، ہربل، طب، جو بھی آپ کہیں گے نا، وہ ڈیٹاکسیفیکیشن کرتا ہے. یعنی ہم میڈیسن کھاتے ہیں، بلڈ میں شامل ہوئی، اسٹامک میں گئی اور ڈیٹاکسیفائی فاضل مادوں کو خارج کر کے آپ نے مریض کو ٹھیک کیا. دوسرا طریقہ علاج جس میں ریفلیکسولوجیز کا ہم نے ذکر کیا، اس میں اوستیوپیتھی ہے، اس طرح بہت سارے، ایکوپنچر ہے. آپ پاکستان میں لوگ سارے اب تو بہت شروع ہو گئے. جی جی. تو یہ اسٹیمولیشن ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی. وہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہو گئی، یہ طریقہ علاج اسٹیمولیشن ہو گئی. اب حجامہ دنیا کا واحد علاج ہے، کیونکہ سوئٹزرلینڈ وہ واحد ملک ہے جہاں پہ یورپ میں جہاں کمپلیمنٹری انشورنس پے کرتی ہے الٹرنیٹیو پیشنٹ کو، جتنی. ہاں جی بالکل. یہ حجامہ ہے، ریفلیکسولوجی ہے، یہ سب کو. تو یہ ہے کہ یہ جو اسٹیمولیشن ہے دنیا کا یہ واحد علاج ہے جو 2 in 1 ہے. کہ اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں کپ جب لگاتے ہیں تو اس کے اندر جو ٹاکسک بلڈ ہوتا ہے نا جی، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے ہمارے جسم میں کہ ہماری جلد جو ہے نا، یہ فلٹر ہے. جو چیز جیسے فلٹر میں اوپر آ جاتی ہے، کیپلریز کا یہ بلڈ ہے، یہ وین کا بلڈ نہیں ہوتا. ایک جس کی وجہ سے ڈیپ کٹ نہیں لگنا چاہیے. ایگزیکٹلی. اس میں 2 mm کا ہے کہ اس میں گہرا نہیں جانا. آپ نے ایپیڈرمس بیرونی اسکن میں رہنا ہے. ایپیڈرمس جو. ہاں جی. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو ٹاکسک بلڈ ہے اسی کو آپ نے خارج ہوگا اس طریقے علاج سے، ساتھ اسٹیمولیشن بھی ہوگی. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. اکوپنچر ہے، اس میں آپ ایک نیڈل لگاتے ہیں تو وہ کسی اور حصے میں لگتی ہے، فائدہ کہیں اور ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح حجامہ کے پوائنٹس ہیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ. کٹ لگانا کافی نہیں ہے. کٹ تو میرے خیال میں آپ بھی لگا لیں، ہر کوئی لگا. تو اس میں جو پوائنٹس ہیں یہ بڑے اہم ہیں. پھر اس کا جو ہے، اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کئیوں کو میں دیکھا وہ کٹ لگاتے ہیں، وہ بڑے الٹے سیدھے ہوتے ہیں. تو آپ نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سیمیٹری بنایا. تو آپ نے وہ جو کٹ ہیں وہ بالکل 2 mm کے ڈفرینس سے، یعنی ان کا آپس میں بھی فاصلہ اتنا ہونا چاہیے، گہرا بھی نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایک لائن میں ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس میں جب آپ ایک کپ لگاتے ہیں تو اکوپنچر میں ایک نیڈل لگاتے ہیں، اس میں تو 35 یا 40 کے قریب کٹ ہوتے ہیں ایک کپ میں. آپ نے لگایا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ کتنے ٹائمز وہ زیادہ اسٹیمولیشن ہو رہی ہے اس میں اکوپنچر سے. تو یہ تو ایسا ٹریٹمنٹ ہے جی کہ 2 in 1 میں نے جیسے کہا کہ دنیا کا کوئی علاج نہیں ابھی تک. کٹ والا ہے نا حجامہ، ایک ڈرائی کپنگ وہ بھی میں نے کروایا ہے. چائنیز جو کرتے ہیں وہ جو ہلکا سا گرم کر کے ہوا لے کے، اس کو کہتے ہیں جی ڈرائی کپنگ. جی جی. ایک ڈرائی کپنگ ہے، ایک یہ ویٹ کپنگ جس کو ہم انسیجن کر کے کٹ لگا کے، اور ایک ہے مساج کپنگ. تین قسم. چائنا میں کافی، میں چائنا بھی گیا ہوں نا، چائنا سے بھی تھوڑی ٹریننگ لی میں. تو وہاں چائنا میں زیادہ تر جو ہے وہ ڈرائی کپنگ اور مساج کپنگ کرتے ہیں. مساج کپنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آئل لگایا باڈی کو، اور کپ کو لگانے کے بعد آپ نے اس کو کھینچنا ہے. اچھا ہاں، وہ میں نے دیکھا جی. ہاں. تو وہ پھر اس کو اسٹیمولیٹ بہت زیادہ، تھوڑا درد تو ہوتا ہے لیکن وہ اسٹیمولیشن بڑی ہو جاتی ہے. لیکن جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو حجامہ کے اوزار میں شفا ہے. اچھا، اوزار میں شفا، یہ ایک حدیث ہے. ٹھیک ہے جی. اب اوزار سے مراد ہو گیا کٹ والا حجامہ. ٹھیک ہے. تو پھر جو شفا اسی میں ہے، ریلیف ہوگا اس میں. آپ ڈرائی کپنگ جو لگتا ہوتا ہے تھوڑا سا ریلیکس کر دیتے ہیں. اب تو ہم اپنے پیشنٹ کو ادھر بھی سوئٹزرلینڈ میں بھی